بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول عمران سیریز بلو آئی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلو سٹار نے اس مرتبہ کہا کہ عمران کی صرف نگرانی نہیں کرنی بلکہ وہ جہاں ملے اسے گولی مار دی جائے۔ میں ہر قیمت پر اس کی لاش چاہتا ہوں۔ بلو سٹار نے سخت لہجے میں کہا، اوکے، میں کوشش کرتا ہوں، جیسے وہ نظر آیا اسے گولی مار دی جائے گی، ٹونی نے جواب دیا، اور پھر شاید رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹونی نے ریسیور رکھ دیا۔ جیگر، یہ کام تم کرو، میں تمہیں عمران کا حلیہ اور اس کے فلیٹ کا پتہ بتلائے دیتا ہوں، تم کسی طرح اس کا پتہ چلا لو۔ ٹونی نے عمران کی تلاش کی ذمہ داری عمران پر ہی ڈال دی۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، عمران نے جواب دیا، اور پھر جیگر نے عمران کا ہی حلیہ اسے تفصیل سے بتلانا شروع کر دیا۔ اوہ، اسے تو میں جانتا ہوں، عمران کا حلیہ سننے کے بعد کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ ٹونی بری طرح اچھل پڑا۔ ہاں، عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ؟ ٹونی نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ اس کا صحیح پتہ کسی کو بھی نہیں معلوم، وہ بے حد خطرناک اور چالاک آدمی ہے۔ میرے خیال میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، مگر اسے گولی مارنا مشکل ہے، اس کی 1000 آنکھیں ہیں۔ عمران نے اسے ٹالتے ہوئے دوسرا موضوع شروع کر دیا۔ ایک دفعہ اس کا پتہ چل جائے، پھر چاہے وہ کروڑ آنکھیں رکھتا ہو، لیکن ریوالور کی ایک آنکھ سے نہیں بچ سکتا۔ ٹونی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، اگر وہ مل گیا تو ٹیلی فون پر تمہیں اطلاع کر دوں گا۔ گولی مارنے کا انتظام تم خود کر لینا، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تم صرف اس کا پتہ بتا دو کہ وہ کہاں ہے، پھر اسے گولی مارنا میرا کام ہے، ٹونی نے کہا، اور پھر عمران اس سے ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا۔ اس کے ذہن میں ایک اسکیم آئی تھی، وہ اس پر عمل کرنا چاہتا تھا۔ کمرے میں نمبر 1 کے علاوہ 3 آدمی بھی موجود تھے۔ تینوں گہری سوچوں میں غرق تھے۔ حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ادھر سینٹر میں ہمارے دونوں آدمی ختم ہو گئے ہیں۔ ادھر عمران بلو آئی کو سمجھ ہی گیا تھا، اگر ہم نے اسے فوری تباہ نہ کر دیا ہوتا۔ نمبر 1 نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں عمران کو ختم کرنا چاہیے۔ ایک تیسرے آدمی نے تجویز پیش کی، میں نے ٹونی کو فون کر کے عمران کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے، نمبر 1 نے جواب دیا۔ کیا ٹونی یہ کام کر لے گا؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو سکرین میں نہیں لانا چاہتا، اس لیے مجبوراً گنڈوں کی مدد لینی پڑ رہی ہے۔ کیا خیال ہے اگر عمران کو گرفتار کر کے اس میں بلو آئی فٹ کر دی جائے؟ اس طرح اس کی ہر حرکت ہماری نظروں میں رہے گی، ایک آدمی نے تجویز پیش کی۔ گڈ آئیڈیا، نمبر 1 نے فوراً جواب دیا، اور باقی لوگوں نے بھی اس آئیڈیا کی تائید کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمانڈر ان چیف کو کلو تو ختم ہوا، میرا خیال ہے اب ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ کرنل اے کو بلو آئی فٹ کر دی جائے، وہ اس معاملے میں اہم مہرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی آدمی نے جس نے عمران کے متعلق تجویز پیش کی تھی رائے پیش کی۔ ہاں، کرنل اے اس کام کے لیے صحیح ترین آدمی ہے، مگر اس کی آنکھ میں بلو آئی فٹ کرنا بہت مشکل ہے، نمبر 1 نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ آپ اس بات کو مجھ پر چھوڑ دیں، میں آج ہی اس مشن پر روانہ ہو جاتا ہوں۔ اس آدمی نے جس نے تجویز پیش کی تھی اس نے کام کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر تم آج یہ کام کر دو تو کل ہی اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے ہم، نمبر 1 نے جواب دیا۔ اوکے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم آپریشن کٹ اور ایک بلو آئی اسٹاک سے لے لو، نمبر 1 نے حکم دیا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میٹنگ برخاست ہو گئی۔ وہ تینوں نمبر 1 سے ہاتھ ملا کر باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد نمبر 1 نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا، اور پھر ٹونی کو عمران کے قتل کرنے کے بجائے اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر وہ مختلف کمروں سے ہوتا ہوا آپریشن روم میں آیا۔ نوجوان سپروائزر اس کے قریب آ گیا۔ نمبر 3 رات کرنل اے کو بلو آئی فٹ کرنے جائے گا، اسے ویژن مشین دے دینا، اور اس کی تمام نقل و حرکت کی مکمل نگرانی ہونی چاہیے، نمبر 1 نے سپروائزر کو حکم دیا۔ اوکے سر، سپروائزر نے جواب دیا۔ پھر تھوڑی دیر تک نمبر 1 بخور مشینوں کی حرکات دیکھتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر کوٹھی کے ایک حصے میں آیا۔ اس نے آ کر اپنی کار نکالی اور کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہ کنگ روڈ پر آیا جہاں عمران کا فلیٹ تھا۔ اس نے عمران کے فلیٹ سے کافی دور کار روکی، اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا عمران کے فلیٹ کے قریب ہوتا چلا گیا۔
اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے اپنی جیب کو تھپ تھپایا اور اس میں ریوالور کی موجودگی کا احساس کر کے اطمینان کر لیا۔ پھر جلد ہی وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے کال بیل کی بٹن پر انگلی رکھ دی۔ اندر گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھلنے کا انتظار کرتا رہا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور پھر سلیمان کی شکل نظر آئی۔ مسٹر عمران فلیٹ میں ہیں؟ نمبر 1 نے بڑے نرم لہجے میں سوال کیا۔ نہیں جناب، مسٹر عمران تو کب کے فوت ہو چکے ہیں۔ اب تو منکر نکیر ان سے حساب کتاب بھی لے چکے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ انہیں لازمی جہنم میں بھیج دیا گیا ہوگا، کیونکہ وہ بیچارے کافی سے زیادہ حد تک شریف واقع ہوئے تھے۔ سلیمان نہ جانے کس موڈ میں تھا کہ اس نے پوری تقریر جھاڑ دی۔ شٹ اپ! نمبر 1 کو غصہ آ گیا، اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نالی سلیمان کے سینے پر رکھ دی۔ اندر چلو! اس کے لہجے میں بھیڑیے جیسی غراہٹ تھی۔ سلیمان کا رنگ زرد پڑ گیا اور پھر اس نے خاموشی سے راستہ چھوڑ دیا۔ نمبر 1 اندر آ گیا۔ اب بتلاؤ عمران کہاں ہے، ورنہ گولی مار دوں گا۔ نمبر 1 نے پیر سے دروازہ بند کرتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں سلیمان سے سوال کیا۔ بتلا تو چکا ہوں صاحب کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، سلیمان نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ اچھا تو پھر تم بھی ان کے پیچھے جاؤ۔ نمبر 1 کے لہجے میں بے پناہ تلخی ابھر آئی۔ اس نے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھا دیا۔ اب تو سلیمان کے چھکے ہی چھوٹ گئے۔ فلیٹ میں وہ اس وقت اکیلا ہی تھا۔ عمران کافی دنوں سے غائب تھا، اور ادھر نمبر 1 کے لہجے سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گولی مارنے میں قطعی دریغ نہیں کرے گا۔ بھائی صاحب، میں تو بالکل بے قصور ہوں، خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سلیمان کی آواز بھیک مانگ رہی تھی۔ آخری دفعہ پوچھتا ہوں کہ سچ سچ بتلا دو کہ عمران کہاں ہے۔ نمبر 1 سانپ کی طرح پھنکارا۔ مجھے معلوم نہیں، وہ کافی دنوں سے غائب ہیں۔ سلیمان نے اب اصل بات بتلا دی۔ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ نمبر 1 کو سلیمان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خدا کی قسم میں سچ بول رہا ہوں۔ سلیمان اسے ہر ممکن طریقے سے یقین دلانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، منہ دوسری طرف کرو، نمبر 1 نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور سلیمان بڑی فرما برداری سے گھوم گیا، اور پھر اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ نمبر 1 نے بڑی پھرتی سے ریوالور کا دستہ اس کے سر پر رسید کیا تھا۔ وار شاید کافی قوت سے پڑا تھا، کیونکہ دوسرے لمحے سلیمان کٹے ہوئے شہتیر کی مانند فرش پر گر پڑا۔ نمبر 1 نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹخنی چڑھائی، اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے فلیٹ کی تلاشی لینی چاہی، مگر عمران کے فلیٹ میں کیا تھا جو اسے ملتا؟ X2 والا ٹیلی فون مخصوص کمرے میں ایک خفیہ الماری کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا تھا کہ جب تک اس میکینزم کا کسی کو پتہ نہ ہو وہ اس ٹیلی فون کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتا تھا۔ ادھر نمبر 1 کو اس کمرے میں ٹیلی فون کی موجودگی کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ جب تلاشی میں کوئی چیز اسے نہیں ملی تو وہ قدرے مایوس سا ہو گیا۔ نہ جانے وہ کس چیز کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا۔ آخر اس نے دروازے کی چٹخنی کھولی اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا ہوا وہ سڑک پر پہنچا، اور پھر اس کا رخ اپنی کار کی طرف ہو گیا۔ کرنل اے اپنی خوابگاہ میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ کرنل اے کی کوٹھی میں بھی اس وقت سکوت طاری تھا۔ کوٹھی میں موجود تمام ملازم اپنے اپنے کوارٹروں میں سوئے ہوئے تھے، البتہ کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں خوفناک قسم کے کتے آزاد پھر رہے تھے، اور کوٹھی کے گیٹ کے پاس کوٹھڑی میں چوکیدار ہاتھ میں رائفل لیے نیند کے جھونکے لے رہا تھا۔ کرنل اے دراصل موجودہ حالات کے متعلق سوچ رہا تھا۔ ایک عجیب سا چکر چل گیا تھا۔ کسی بھی لمحے مجرم خفیہ منصوبے کی تفصیلات سے آگاہ ہو سکتے تھے، اور کوئی ایسا کلیو انہیں ہاتھ نہیں آ رہا تھا جس پر چل کر وہ مجرموں پر ہاتھ ڈال دے۔ اب تک ایسا ہی ہوا تھا، جس پر بھی شبہ ہوتا وہ یا تو ختم کر دیا جاتا تھا یا ختم ہو جاتا تھا۔ مجرم ابھی تک پردے میں تھے۔ کمانڈر ان چیف کی آنکھ ضائع ہونے پر وہ بے حد تشویش میں مبتلا تھا، اور اسی سوچ بچار نے اسے بے چینی سے ٹہلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجرم کسی وقت بھی اپنا وار کر سکتے تھے۔ کوٹھی سے تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے ایک سیاہ پوش تاریکی کا ہی حصہ بنا ہوا تھا۔ اس کی نظریں کوٹھی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کوٹھی کی پشت پر آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ بڑی آہستگی اور احتیاط سے کوٹھی کی پشتی دیوار پر ہاتھوں کے بل چڑھ گیا۔ اس کے اوپر ہوتے ہی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں گھومنے والے کتوں نے زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس سیاہ پوش نے بازو کے ساتھ لٹکے ہوئے تھیلے سے
گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نکال کر کمپاؤنڈ میں پھینکنے شروع کیے۔ پھر جلد ہی کتوں کا بھونکنا ہلکی ہلکی خراہٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ کتے گوشت پر ٹوٹ پڑے تھے۔ چند لمحوں بعد کمپاؤنڈ میں خاموشی چھا گئی۔ وہ سیاہ پوش تیزی سے نیچے اترا اور پھر تقریباً زمین پر رینگتا ہوا کوٹھی کی اصل عمارت کی طرف چل دیا۔ جلد ہی وہ عمارت کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک کھڑکی کو ہلکا سا دبا کر دیکھا، مگر کھڑکی بند تھی۔ اس نے جیب سے ٹیپ اور ہیرے کے پوائنٹ والا قلم نکالا، پھر ایک جگہ لگا کر اس قلم سے شیشے کو چکور کاٹنے لگا۔ پھر انگوٹھے کی ہلکی سی ٹھوکر سے شیشے کا وہ ٹکڑا کٹ کر علیحدہ ہو گیا، لیکن ٹیپ کی وجہ سے وہ نیچے نہیں گرا بلکہ ٹیپ کے ساتھ لٹکا رہا۔ سیاہ پوش نے وہ ٹکڑا ٹیپ سے چھڑا کر زمین پر ایک طرف آہستگی سے رکھ دیا۔ اب اس نے اس خلا سے اندر ہاتھ ڈال کر چٹخنی گرا دی۔ اب کھڑکی آرام سے کھل گئی۔ سیاہ پوش ایک لمحے تک آہٹ لیتا رہا، پھر وہ کھڑکی سے ہوتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ہر قسم کے ساز و سامان سے خالی تھا۔ اس نے ایک کونے میں موجود دروازے کا ہینڈل پکڑ کر آہستہ سے کھینچا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اب وہ ایک خاصے وسیع کمرے میں موجود تھا۔ پیروں میں کریپ سول جوتوں کی وجہ سے اس کے قدموں کی ہلکی سی چاپ بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسی طرح مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر رک گیا۔ اس کمرے کی دہلیز سے تیز روشنی کی کرن باہر نکل رہی تھی۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی اور پھر یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے کہ کرنل اس کمرے میں موجود تھا۔ وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ سیاہ پوش نے کھڑے ہو کر تیزی سے جیب سے شیشے کا ایک پمپ نما آلہ نکالا اور پھر اس کی نال کی ہول پر رکھ کر آلے کے پیچھے لگے ہوئے ربڑ کے پمپ کو آہستہ آہستہ دبانے لگا۔ کافی دیر تک وہ یہ عمل کرتا رہا، پھر اس نے پمپ علیحدہ کر لیا۔ اب اس نے تھیلے سے گیس ماسک نکال کر چہرے پر چڑھایا اور پھر دروازے کے لاک میں ایک پتلی سی تار ڈال دی۔ دو تین دفعہ تار گھمانے سے لاک ایک ہلکی سی کلک کی آواز پیدا کرتا ہوا کھل گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ کرنل اے اسی طرح کرسی پر بیٹھا تھا، البتہ اب اس کی گردن پیچھے کی طرف لٹکی ہوئی تھی۔ وہ تیز گیس کی وجہ سے بے ہوش تھا۔ نقاب پوش نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے بے ہوش کرنل اے کو اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ دوسرے لمحے اس نے جیب سے ایک بڑا سا ڈبہ نکال کر بیڈ پر رکھا۔ ایک لمحے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جھک کر بے ہوش کرنل اے کی دائیں آنکھ کھول کر بغور دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ڈبے سے ایک چھوٹی سی سیئر ریز مشین نکالی اور کرنل اے کی دائیں آنکھ کو مشین کے پوائنٹ کے سامنے رکھ کر اس نے بٹن دبا دیا۔ ایک انتہائی تیز مگر باریک سی شعاع مشین کے پوائنٹ سے نکلی۔ وہ چند لمحے بڑی احتیاط سے آنکھ کی پتلی کے ارد گرد شعاع دکھاتا رہا، پھر اس نے ایک باریک سی چمٹی اٹھا کر کرنل کی آنکھ کی پتلی اٹھا لی۔ اس نے پتلی ڈبے میں ڈالی اور ڈبے میں موجود ایک چھوٹے سے شیشے کے باکس میں ایک محلول میں تیرتی ہوئی آنکھ کی پتلی چمٹی سے اٹھا کر بڑی احتیاط سے آنکھ سے نکالی ہوئی پتلی کی جگہ پر جمائی اور پھر مشین سے دوبارہ اس کے ارد گرد شعاع ڈالنے لگا۔ چند لمحوں تک اس نے یہ عمل دہرایا، پھر مشین بند کر کے اس نے ڈبے میں ڈال دی۔ پھر اس نے ڈبہ بند کیا اور اسے اپنے اوور کوٹ کی بڑی جیب میں منتقل کر دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بغور اس آپریشن شدہ آنکھ کا معائنہ کیا اور پھر اطمینان سے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دروازہ کھول کر باہر آیا، مختلف کمروں سے ہوتا ہوا اسی کھڑکی کے راستے سے باہر نکل گیا۔ پھر وہ تیزی سے زمین پر رینگتا ہوا دوبارہ کوٹھی کی پشتی دیوار کے قریب آ کر رک گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دیوار پر سے ہوتا ہوا دوسری طرف کود گیا۔ اب وہ آہستہ آہستہ کوٹھی سے دور ہوتا چلا گیا۔ کافی دور ایک درخت کے نیچے کار موجود تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور پھر کار کا انجن جاگا اور دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ عمران ٹونی کے اڈے سے نکل کر دوبارہ دانش منزل پہنچا۔ اس نے جیگر والا میک اپ صاف کیا اور پھر کیپٹن شکیل کے کمرے میں گیا۔ کیپٹن شکیل اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ وہاں سے ہوتا ہوا وہ دانش منزل سے باہر آیا اور پھر اس نے کار کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا۔ وہ پچھلے کئی روز سے فلیٹ میں نہیں گیا تھا اور پھر جس اسکیم پر عمل کرنا چاہتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ فلیٹ میں موجود رہے۔ ابھی اس کی کار فلیٹ سے کافی دور تھی کہ دور سے ایک آدمی اپنے فلیٹ کی سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ یہ کوئی غیر ملکی تھا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر کار فلیٹ سے آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس نے حتی الامکان کوشش کی تھی
کہ اجنبی اسے نہ دیکھ سکے۔ ادھر اجنبی شاید اپنے خیال میں تھا، اس لیے اس نے طائرانہ سی نظر بھی عمران پر نہ ڈالی اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے کافی دور آگے جا کر اپنی کار روک دی اور بیک مرر کو سیٹ کر کے اجنبی کو دیکھنے لگا۔ اجنبی فٹ پاتھ پر چلتا ہوا کافی دور کھڑی کار کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر کار بیک ہو کر مڑنے لگی۔ عمران اب شش و پنج میں تھا، وہ نہ اس اجنبی کو جانتا تھا اور نہ ہی اسے پتا تھا کہ اجنبی اس کے فلیٹ میں کیا کرنے گیا تھا۔ کار اب مڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ چند لمحوں کی کشمکش کے بعد آخر عمران نے اس کے تعاقب کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اس نے کار بیک کی اور اسے تیز رفتاری سے آگے بڑھا دیا۔ ٹریفک گو کافی تھی، مگر عمران نے اجنبی کی کار کو نظر میں ہی رکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے قریب جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کار کے نمبر ذہن نشین کر لیے تھے۔ کار مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی الفلاح کالونی میں داخل ہو کر ایک کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ عمران اسی رفتار سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کوٹھی کا نمبر دیکھا۔ کوٹھی کا بیرونی پھاٹک اب بند ہو چکا تھا۔ عمران کار آگے بڑھاتا چلا گیا۔ آگے ایک چوک کراس کر کے اس نے کار کو دوبارہ مین روڈ پر ڈال دیا۔ تھوڑی دور ایک پبلک بوت اسے نظر آ گیا۔ اس نے کار پبلک بوت کے قریب روکی اور پھر اتر کر بوت میں داخل ہو گیا۔ ہک سے ریسیور اٹھا کر اس نے 2 سکے ڈالے اور نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ جولیا اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیا۔ یس سر، جولیا نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ جولیا، نعمانی کو ٹیلی فون کر کے الفلاح کالونی کی کوٹھی نمبر 256A کی نگرانی کی ہدایت کرو۔ اسے بے حد چوکس ہو کر نگرانی کرنی ہوگی اور اگر کوئی خاص رپورٹ ہو تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ عمران نے جولیا کو ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ بہتر سر، میں ابھی اسے ہدایت کرتی ہوں، جولیا نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ بوت سے باہر آیا اور پھر اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ جلد ہی وہ اپنے فلیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ تمام کمرہ الٹ پلٹ ہو چکا تھا اور سلیمان بے ہوش تھا۔ پہلے اس نے سلیمان کو ہوش میں لے آنے کی کوششیں شروع کی۔ جلد ہی سلیمان ہوش میں آ گیا۔ اے سلیمان، یہ کیا حرکت ہے؟ تجھے کس چیز کی تلاش تھی؟ عمران نے اسے ہوش میں آتے ہی اس پر آنکھیں نکالیں۔ او جناب، میرا سر۔ سلیمان نے عمران کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کہانی کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سلیمان نے عمران کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ کیا ہوا تیرے سر کو؟ عمران نے یوں پچکار کر پوچھا جیسے کسی بچے کو جو کھیلتے کھیلتے گر گیا ہو دلاسا دیا جاتا ہے۔ میرے سر پر ایک اور سر پیدا ہو گیا، سلیمان نے سر پر موجود گومڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہوا، دوسرا والا ہو گیا۔ جب 2 سر ہیں تو دماغ بھی ڈبل ہوں گے۔ ایک دماغ سے کھانے پینے کی ترکیبیں سوچنا اور دوسرے سے شعر و شاعری کر کے ملک و قوم کی خدمت کرنا۔ عمران نے اسے دونوں دماغوں کا طریقہ استعمال بھی بتا دیا۔ آپ شعر و شاعری کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے کھانے پکانے کی ترکیبیں ہی یاد نہیں رہیں، سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابے ایک ہی وار پر چین بول گیا، ادھر ہم لوگ کی ہمت دے کی داد دے کہ دن رات ہمارے سروں پر ریوالور کے دستے برستے رہتے ہیں اور ہم اف تک نہیں کرتے۔ عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ آپ کی کیا بات ہے جناب، آپ کے سر پر تو توپ کا گولہ بھی لگ جائے تو وہ بھی آپ کے سر کا کیا بگاڑے گا، خود ہی چپٹا ہو کر رہ جائے گا، سلیمان نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا چھوڑو اس چکر کو، یہ بتلا کہ یہ تلاشی کس نے لی تھی؟ عمران اب سنجیدہ ہو گیا اور پھر سلیمان نے تمام بات بتلا دی۔ تو یہ بات ہے۔ عمران نے ہنکارا بھرا اور پھر کمرے کو بغور دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اجنبی کون تھا اور تلاشی لینے سے اس کا کیا مقصد تھا، وہ کس چیز کی تلاش میں آیا تھا۔ جب کافی دیر تک اس موضوع پر مغز ماری کرنے کے باوجود اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ اٹھا اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھانا ہی چاہا تھا کہ گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ عمران نے تیزی سے ریسیور اٹھا لیا۔ صفتر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے صفتر کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے مسٹر صفتر، کیوں بول رہے ہو؟ کیا زبان پر کھجلی ہو رہی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کے فلیٹ پر حملہ ہونے والا ہے۔ 4 مقامی بدماش آپ کو پکڑنے آ رہے ہیں۔ میں نے X2 کو ٹیلی فون کیا تھا، انہوں نے مجھے آپ کو مطلع کرنے کے لیے کہا تھا، صفتر نے جواب دیا۔
تم کہاں سے بول رہے ہو؟ عمران نے جان بوجھ کر سوال کیا۔ میں ایک مقامی بدماش کے اڈے سے بول رہا ہوں، اسے حکم ملا ہے آپ کو پکڑ کر ایک مخصوص جگہ بھیجنے کا۔ صفدر نے گول مول سا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں، عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب وہ اجنبی کا فلیٹ میں آنے کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ دراصل تلاشی کا صرف بہانہ ہی تھا۔ وہاں کوئی ایسا آلہ فٹ کیا گیا تھا جس سے عمران کی موجودگی کا ان کو پتہ چل جاتا۔ پھر عمران نے متجسس نظروں سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جلد ہی وہ ایک صوفے کے نیچے جھکا ہوا وسیع ہی تا عمل کا وائرلیس ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ریسیور کے ساتھ لگی ہوئی ایک چھوٹی سی تار کو کھینچ کر توڑ ڈالا۔ اب وہ آلہ ناکارہ ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا اور پھر 4 مقامی بدماش ریوالور تانے اندر داخل ہو گئے۔ خبردار اگر کسی نے حرکت کی، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا، اور عمران نے خاموشی سے ہاتھ اٹھا لیے۔ میں تو بڑا غریب آدمی ہوں دوستو، میں تو قرض لے کر گزارا کر رہا ہوں، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ بکو مت، دوسری طرف منہ کرو، ایک بدماش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، اور عمران نے بڑی معصومیت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ دوسرے لمحے اس کی توقع کے مطابق اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا گیا، مگر عمران بڑے آرام سے ایک طرف کھسک گیا اور ریوالور کا دستہ اس کے سر کے بجائے دیوار سے جا لگا۔ اور پھر عمران برق رفتاری سے مڑا اور دوسرے لمحے کمرے میں ایک زوردار جنگ چھڑ گئی۔ عمران چھلاوا بنا ہوا تھا۔ جوڈو کراٹے کے نپے تلے واروں نے 2 بدماشوں کو فرش چاٹنے پر مجبور کر دیا، مگر ایک کا مکہ اس کے جبڑے پر پڑا اور عمران نے بے ہوش ہو جانے میں عافیت سمجھی۔ گو وہ مکہ ایسا تھا کہ مکہ مارنے والے نے تکلف برتا ہو، مگر عمران بے ہوش ہو گیا۔ بڑی جلدی ڈھیر ہو گیا، مکہ مارنے والے نے تعجب سے کہا۔ جوان تو ہے مگر اس میں جان نہیں ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ عمران نے سلیمان کو ہر بات سمجھا دی تھی، اس لیے اس نے مداخلت نہیں کی تھی۔ وہ باورچی خانے کا دروازہ بند کیے بیٹھا رہا۔ عمران کو بے ہوش کر کے بدماشوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کی۔ پھر جلد ہی وہ دونوں ہوش میں آ گئے، اور پھر چاروں نے عمران کو یوں اٹھا لیا جیسے کسی زخمی کو لے جا رہے ہوں۔ فلیٹ کے نیچے موجود کار میں عمران کو لٹا کر وہ اطمینان سے بیٹھ گئے اور کار آگے بڑھ گئی۔ اپنے مقصد میں کامیابی نے انہیں اتنا خوش کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنے تعاقب کا بھی خیال نہ رکھا۔ ایک موٹر سائیکل کافی فاصلے سے ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ موٹر سائیکل پر چوہان تھا۔ X2 نے صفدر کا ٹیلی فون ملتے ہی چوہان کو عمران کے فلیٹ کی نگرانی کا حکم دیا تھا۔ بدماشوں کی کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی ہوئی ایک سنسان سی سڑک پر پہلے سے موجود ایک کالے رنگ کی کار کے پاس جا کر رک گئی۔ کالے رنگ کی کار میں سے 2 آدمی باہر نکلے اور انہوں نے بے ہوش عمران کو دوسری کار سے اٹھا کر اپنی کار میں ڈالا اور پھر کار آگے بڑھا دی۔ بدماشوں کی کار اگلے چوک سے دوسرے راستے پر مڑ گئی۔ چوہان اب کالے رنگ کی کار کے تعاقب میں چل دیا۔ مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی کار الفلاح کالونی کی کوٹھی نمبر 256A کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی۔ چوہان کوٹھی کا نمبر دیکھتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کافی دور آگے جا کر اس نے موٹر سائیکل ایک اور سڑک پر ڈال دی اور X2 کو رپورٹ دینے کے لیے فون بوتھ کی تلاش کرنے لگا۔ عمران کو کار سے نکال کر کوٹھی کے اندر لے جایا گیا اور پھر ایک کمرے میں لے جا کر اسے فرش پر لٹا دیا گیا۔ ایک کرخت آواز گونجی اور پھر ایک آدمی نے عمران کے چہرے پر پانی ڈالا۔ عمران جو دراصل سرے سے بے ہوش ہی نہیں تھا، اس جلدی سے اپنا یہ ناٹک ختم کرنے کی سوچی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھول کر وہ چند لمحے ادھر ادھر خالی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور پھر اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر چمک اٹھیں کہ وہی اجنبی جس کا تعاقب اس نے فلیٹ پر سے کیا تھا سامنے موجود تھا۔ کمرے میں 2 اور آدمی ہاتھوں میں برین گنے لیے کھڑے تھے۔ مسٹر عمران، آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے؟ اس اجنبی نے تلخ لہجے میں عمران کو مخاطب کیا۔ معاف کیجئے، مجھے فی الحال نوکری کی تلاش نہیں ہے، عمران نے یوں جواب دیا جیسے اجنبی اسے نوکری دینے کے لیے انٹرویو کے لیے کہہ رہا ہو۔ شٹ اپ، اگر زیادہ بکواس کی تو گولی مار دی جائے گی۔ اجنبی کو غصہ آ گیا۔ اچھا، آپ ناراض ہو رہے ہیں تو پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، جیسے گولی مارنے کے تذکرے پر اس کی جان نکل گئی ہو۔ پہلے یہ بتلاؤ کہ کمانڈر ان چیف کی آنکھ پر تمہیں شک کیوں ہوا؟ اجنبی نے پہلا سوال کیا۔ کمانڈر ان چیف کی آنکھ پر؟ عمران نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اجنبی نے پوچھا، بھلا میرا کمانڈر ان چیف سے کیا تعلق؟ اور پھر کمانڈر ان چیف کی آنکھ میری سمجھ سے تو تمہارا یہ سوال بالا تر ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے تم صحیح جواب دینے پر رضامند نہیں۔
ارے آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ تم کیا پوچھ رہے ہو۔ میں ایک غریب سا آدمی، میرا بھلا کمانڈر ان چیف سے کیا مطلب؟ بکو مت، ہم سب جانتے ہیں، اجنبی نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اچھا، جب سب جانتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ عمران نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اسے روم نمبر 3 میں لے جاؤ۔ اجنبی نے دونوں آدمیوں جو گنے تھامے کھڑے تھے ان کو حکم دیا۔ چلو اٹھو۔ ان میں سے ایک نے برین گن کی نال عمران کے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، اور عمران خاموش ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ اسے لے کر کمرے سے باہر نکل آئے۔ 2-3 کمروں سے گزرنے کے بعد انہوں نے عمران کو ایک کمرے میں دھکیل کر باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی عمران مڑا اور پھر کمرے میں موجود ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کا جو مقصد تھا حل ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ مجرموں کے اڈے تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے جو اسکیم بنائی تھی وہ بھی یہی تھی کہ جیگر کی آواز میں وہ ٹونی کو مطلع کر دیتا کہ عمران اس وقت فلیٹ میں ہے، لیکن اسے اتنی تکلیف بھی نہ کرنی پڑی، اور اس اجنبی نے فلیٹ میں ڈیکٹا فون فٹ کر کے عمران کی وہاں موجودگی کا پتہ چلا لیا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں اس وقت وہ مجرموں کے اڈے میں پہنچ گیا تھا۔ یہ کامیابی نمبر 1 تھی۔ دوسری کامیابی اس وقت ہوتی جب وہ مجرموں کے طریقہ کار کا پتہ چلا لیتا۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور 2 آدمی برین گن سنبھالے اندر داخل ہوئے۔ چلو، تمہیں باس نے بلایا ہے، ان میں سے ایک نے کہا، اور عمران چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے لیے ہوئے مختلف کمروں سے ہوتے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آئے، جہاں وہ اجنبی اور ایک اور آدمی موجود تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک بڑی سی آپریشن ٹیبل پڑی ہوئی تھی۔ اسے میز پر لٹا کر تسموں سے کس دو، باس نے آنے والوں کو حکم دیا۔ مگر تم کیا چاہتے ہو؟ عمران نے چہرے پر خوف کے شدید آثار ظاہر کرتے ہوئے کہا، مگر دونوں آدمیوں نے اسے برین گن کی دھمکی دے کر میز پر لیٹنے کے لیے مجبور کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد اسے تسموں سے اچھی طرح کس دیا۔ اب عمران بے بس ہو چکا تھا۔ ویسے سوچ رہا تھا کہ مجرم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اسے بے ہوش کرو، باس نے پاس کھڑے آدمی کو حکم دیا۔ حکم ملتے ہی وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک الماری کھول کر ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور لا کر عمران کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ عمران نے سانس بند کر لی۔ اسے اس آدمی نے بھی محسوس کر لیا، اور دوسرے ہی لمحے اس نے عمران کے پیٹ پر ایک زوردار مکہ مارا۔ عمران نے بے اختیار سانس لی اور یہی اس آدمی کا مقصد تھا۔ عمران کے سانس لیتے ہی شیشی میں موجود دوا اس کے دماغ پر چڑھ گئی، اور چند ہی لمحوں میں عمران بے ہوش ہو چکا تھا۔ اب اس کی آنکھ میں بلو آئی فٹ کر دو، باس نے عمران کو بے ہوش دیکھ کر کہا۔ بہتر جناب، اس آدمی نے کہا، اور پھر وہ الماری سے آپریشن کٹ نکالنے لگا۔ بلیک زیرو کو نعمانی اور چوہان دونوں نے علیحدہ علیحدہ رپورٹ دی۔ رپورٹ ملتے ہی بلیک زیرو نے صفدر کو ٹیلی فون کیا، جو مارٹن کے روپ میں ٹونی کے اڈے پر موجود تھا۔ مارٹن سپیکنگ۔ دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید اڈے کے کاؤنٹر ٹیلی فون سے بات کر رہا تھا۔ X2، بلیک زیرو نے آہستہ سی آواز میں کہا تاکہ صفدر کے ساتھ موجود آدمی یہ لفظ نہ سن سکے۔ فرمائیے، صفدر کی آواز سنائی دی۔ پبلک بوتھ سے مجھے رنگ کرو فوراً، بلیک زیرو نے اسے حکم دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند ہی لمحوں بعد گھنٹی دوبارہ بجی۔ صفدر سپیکنگ سر۔ دوسری طرف سے صفدر اپنی اصل آواز میں بولا، صفدر تم فوراً الفلا کالونی کی کوٹھی نمبر 256A پر پہنچو، نعمانی وہاں پہلے سے موجود ہے۔ میں کیپٹن شکیل کو بھی بھیج رہا ہوں۔ عمران کو اغوا کر کے اسی کوٹھی میں لے جایا گیا ہے۔ ٹرانسمیٹر واچ پر عمران، اگر تمہیں کوئی ہدایت دے تو اس پر عمل کرنا، X2 نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، صفدر نے جواب دیا۔ اوکے، X2 کی آواز سنائی دی اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صفدر نے ریسیور رکھا اور پھر فون بوتھ سے باہر نکل آیا۔ وہ ابھی تک مارٹن کے میک اپ میں تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے الفلا کالونی چلنے کے لیے کہا۔ ٹیکسی چل پڑی۔ جلد ہی صفدر الفلا کالونی پہنچ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے صفدر سے سوال کیا۔ یہیں چوک پر اتار دو، صفدر نے جواب دیا، اور پھر نزدیکی چوک پر ٹیکسی رک گئی۔ صفدر نیچے اترا۔ اس نے کرایہ ادا کیا اور اس وقت تک وہیں ٹھہرا رہا جب تک ٹیکسی مڑ کر کافی دور نہ چلی گئی۔ کوٹھیوں کے نمبروں پر نظر ڈالتے ہوئے وہ جلد ہی کوٹھی نمبر 256A کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اسے کیپٹن شکیل اور نعمانی بھی نظر آ گئے۔ صفدر کیپٹن شکیل کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے قریب جا کر کیپٹن شکیل سے کہا، اور کیپٹن شکیل جواباً صفدر کی طرف دیکھنے لگا۔ صفدر اس وقت مارٹن کے میک اپ میں تھا، اس لیے وہ پہچان نہیں سکا تھا۔ تم کون ہو؟ کیپٹن شکیل نے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا۔ تم پہچانے نہیں، میں صفدر ہوں، صفدر نے کہہ لگاتے ہوئے کہا۔
اس وقت وہ اپنی اصل آواز میں بولا تھا، او صفدر، تم بھائی کمال کا میک اپ کیا ہے، پورے غنڈے معلوم ہو رہے ہو۔ کیپٹن شکیل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، صفدر نے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہوں، تبھی تو ایکس 2 نے ڈیوٹی لگائی ہے، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ پروگرام کیا، مجھے تو ایکس 2 نے یہاں پہنچنے کا حکم دیا اور کہا کہ صفدر تمہیں پوزیشن بتلا دے گا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ عمران کو اس کوٹھی میں لے جایا گیا ہے۔ میرے خیال میں مجھے کوٹھی کے اندر داخل ہو کر حالات دیکھنے چاہیے، کہیں عمران صاحب کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں، صفدر نے تجویز پیش کی۔ جیسے تم کہو، ہم تو حکم کے بندے ہیں، نعمانی نے جواب دیا۔ یہ لوگ کوٹھی سے کافی دور ایک درخت کے نیچے یوں کھڑے تھے جیسے راہ جاتے دوست آپس میں اتفاقاً ٹکرا گئے ہوں اور اب کھڑے پرانی یادوں کو دہرا رہے ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول عمران سیریز بلو آئی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 تھی۔ آپ اگر ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔